بیعت کرنے کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے نا آپ آداب مرشد کامل آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. بیعت کیوں ہوتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور پیر کے ساتھ عقیدت کیسی ہونی چاہیے، ارادت کیسی ہونی چاہیے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا وہ تفصیلی معلومات ہوگی. اس طرح فیضان مرشد مختصر رسالہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو قیامت کے روز اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس تعلق سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رہنمائی فرمائی کہ وہ تقلید بھی ثابت ہوئی اس سے اور بیعت بھی ثابت ہوئی. اب دیکھیں غوث پاک پیرانے پیر ہیں مگر آپ بھی کسی کے مرید ہیں. پیرانے پیر بہت بڑے پیر ہیں آپ، اور غوث اعظم ہیں مگر آپ کے مرشد ہیں مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کتنا بڑا نام ہے مگر آپ بھی کسی کے مرید ہیں. بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے مرید ہوا کرتے تھے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور مسلمان یہ بیعت کرتے ہیں. الحمدللہ اس کی برکت سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کی جو مرید ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے. الحمدللہ اس کے اخلاق اچھے ہونے لگ جاتے ہیں، عقائد اس کے بہتر ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے گھر کے اندر مدنی ماحول بننے لگ جاتا ہے. کیونکہ امیر اہل سنت ایک باعمل اور جامع شرائط پیر ہیں. جو جامع شرائط پیر ہوتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر جب نیکیاں تولی جائیں گی. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. تو بہرحال بیعت ہونا چاہیے، اور یہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. انشاءاللہ اس کے فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گے.